بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ خان۔ آپ اس وقت موجود ہیں حیات ارتضیٰ SA کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناول راز وفا کا ایپیسوڈ نمبر 10۔ براہ کرم نوٹ کریں، یہ مواد حقوق ملکیت کے تحت محفوظ ہے۔ کسی بھی چینل پر بغیر اجازت اپلوڈ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کیوں میرا تماشا دیکھ رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ شہرام درد سے کہراتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ کیا کریں؟ مر جائیں، زہر کھا لیں، چھت پر چڑھ کر نیچے کود جائیں، کیا کریں بتاؤ؟ قدسیہ جو پاس ہی بیٹھی تھی مسلسل شہرام کے کہرانے اور چیخنے سے تنگ آ کر جھنجھلا کر بولی۔ شہرام نے تکلیف میں کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنی ماں پر اور باپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، دوائی مل گئی ہے، اب اگر تھوڑا بہت درد ہے تو برداشت کرو، ہم اس درندے کے منہ میں دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ قدسیہ بیزار ہو کر بولی۔ کس درندے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ درد کی وجہ سے شہرام کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت اس کی ماں کس کی بات کر رہی ہے۔ زیغم کی۔ توقیر جو اب تک خاموش بیٹھا تھا جلدی سے بولا۔ ابھی آیا ہے، اپنے کمرے میں گیا ہے۔ اگر اب اس وقت اس کے سامنے جا کر دوائی کی فرمائش کی تو بندوق لے کر چلا آئے گا ہمارے اوپر، اور اس کے ناس پیڑے ڈاکٹر نے تو وہی کرنا ہے جو زیغم کہے گا، قدسیہ افسوس سے بتا رہی تھی۔ شہرام نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ یعنی میں یہاں درد میں تڑپتا رہوں اور تم لوگ خاموش بیٹھے رہو؟ وہ ڈاکٹر ہے کہاں؟ اس کو بولو مجھے کوئی درد کی دوائی دے۔ قدسیہ نے سرد آہ بھری۔ ڈاکٹر تو اس وقت ٹہلنے گیا ہے، جب تک اس کے باپ کا حکم نہیں ملے گا اس نے کون سی ہماری سن لینی ہے۔ صبر کرو، میں کرتی ہوں کچھ، جاتی ہوں اس ڈاکٹر کے پاس اور اسے کہتی ہوں تمہیں کوئی درد کا انجیکشن دے۔ دعا کرو کہ اس کا موڈ اچھا ہو، ورنہ دوا تو دور کی بات ہے اور کوئی اور مصیبت نہ آ جائے ہمارے سر پر۔ اس کے موڈ کا تو پتہ نہیں چلتا، ہر وقت خراب رہتا ہے، بہتر ہے کہ تو نہ جا، توقیر نے مشورہ دیا تھا۔ آپ کی بلا سے آپ کا بیٹا درد سے مر جائے گا، مگر آپ لوگوں کو تو صرف اپنی فکر ہے۔ شہرام اپنے باپ پر برس پڑا تھا، نہ کوئی تمیز نہ کوئی لحاظ، اور یہ ماشاءاللہ سے قدسیہ اور توقیر لغاری کی ہی پرورش کا نتیجہ تھا۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ پیڑ بوئے ببول کے تو آم کہاں سے کھائے۔ یہ کہاوت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو کچھ انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر کوئی برے اعمال کرے گا تو اچھے نتائج کی امید نہیں رکھ سکتا۔ کوئی نہ ملے تو میرے سر پر چڑھ جایا کرو، مجھ سے نہیں ہوتی حل تم لوگوں کی مصیبتیں۔ توقیر غصے سے چلایا۔ وہ عذاب بن کر میرے سر پر چڑھا ہوا ہے، کرسی چھین لی میری، جرگے کی سرپنچیں چھین لی، کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس۔ سارا دن نوکروں کی طرح گھر میں کام کرواتا ہے، باہر نکلنے نہیں دیتا، کیا کروں؟ تم لوگوں کے سر پر خاک ڈالوں؟ قدسیہ نے بیزاری سے شہرام کی طرف دیکھا۔ میں جاتی ہوں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ بس ہم پر چلا سکتا ہے اور ہمارے سر پر خاک ڈال سکتا ہے۔ اس زیغم نے کوئی کسر چھوڑ دی ہے تو تم ڈال دو خاک ہمارے سر پر۔ توقیر کو تانا مارتے ہوئے وہ باہر جانے لگی تھی۔ ہاں، میں نے تو زندگی میں کبھی تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا نا۔ آج 2 دنوں میں تم لوگ بیزار ہو گئے ہو، سالوں تم لوگوں کو عیش کروائی ہے، وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ نافرمان لوگ، آج تھوڑا وقت کیا بدلا، تم سب کے اصلی رنگ باہر آ گئے۔ توقیر تو برس پڑا تھا۔ بس کرو بابا، غلطی ہو گئی ہے تمہارے احسان لے کر۔ اب تمہارے کیے گئے احسان اور عیش و عشرت کی ہم جتنی سزا کاٹ رہے ہیں، تمہارا دل نہیں بھرا؟ تم نے بھی ہمیں کھری کھوٹی سنانا شروع کر دی ہیں۔ قدسیہ جاتے ہوئے بڑبڑ کرتے باہر آ گئی۔ صحیح کہتے ہیں، برے وقت میں بیوی کے اصل رنگ سامنے آ جاتے ہیں۔ تمہارے اصلی رنگ تو بہت جلدی سامنے آ گئے۔ تم میری سگی تب تھی جب تمہاری ہتھیلی گرم رکھتا تھا۔ توقیر نے بھی اپنے دل کی بھڑاس پورے طریقے سے نکالی تھی جب تک قدسیہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شہرام نے باپ کی طرف دیکھا، مگر اسے اس پر ترس نہیں، غصہ آ رہا تھا۔ آپ لوگوں کے تو اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی، میری کیا خاک فکر ہوگی؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کروٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا جو ٹانگ میں درد کی وجہ سے اس سے لی نہیں جا رہی تھی۔ اتنی تکلیف میں بھی تمہیں منہ ماری کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے؟ کم از کم اس وقت تو اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر لو۔ توقیر نے شہرام پر طنز مارا تھا۔ خدا کے واسطے میرے کمرے سے باہر چلے جائیں اگر اس طرح بیٹھ کر عورتوں کی طرح تانے مارنے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے کی۔ شہرام غصے سے چلایا تھا۔ جا رہا ہوں میں، پڑے رہو تم یہاں اکیلے، تم جیسی نمک حرام اولاد کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ میں ہی پاگل تھا جو خواہ مخواہ اتنے سالوں تک تم لوگوں کی سیوا میں مصروف رہا۔ تم سب لوگوں نے تو 2 دن میں ہی اپنے رنگ بدل دیے ہیں۔ وہ غصے سے بولتا ہوا اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے ہم پر، ہر باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ شہرام نے توقیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر غصے سے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہاں، ہر باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتی ہے، مگر وہ اولاد باپ کا کھا کر حلال کرتی ہے، یہاں میری اولاد تو کھا کر حرام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ بولتے ہوئے دروازے کو غصے سے بند کر کر باہر نکل گیا، جبکہ شہرام اندر غصے سے 2 4 حالت میں لیٹا رہا۔
ان لوگوں کی محبت اتنی مطلبی تھی کہ زیغم کے کچھ دنوں کی سختی نے ہی ان کے اوپر کے سارے بناوٹی رنگ اتار دیے تھے، اور اصلی رنگ اتنے بھیانک تھے کہ یہ خود بھی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، آج میری ملیحہ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ ملیحہ کی خالہ نے فروٹ چاٹ کا پیالہ اس کے سامنے بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ملیحہ نے نظر اٹھائے بغیر مدھم آواز میں کہا۔ بھائی موڈ تو ہمارا خراب ہونا چاہیے، سالوں سے ہمارے سر پر سوار کر کے اس کے ماں باپ خود تو سکون سے بیٹھے ہیں، ملیحہ کے خالو نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے پکوڑا منہ میں ڈالا۔ ملیحہ کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رک گیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ پلیٹ پہ نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خدا کا واسطہ ہے، کم از کم افطاری کے وقت تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ خالہ کا لہجہ سخت تھا، وہ جانتی تھی یہ بات ملیحہ کو کتنی تکلیف دے رہی ہوگی۔ اچھا، تمہیں بڑی درد آتی ہے اس کی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، اب ساری زندگی ہم اس کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا سکتے نا؟ اس کے ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے اس کی بیٹی کی، کل کو کہیں گے کہ جہیز دے کر شادی بھی ہم کروائیں اور اس کی شادی کے اخراجات بھی ہم اٹھائیں، تو ہم سے یہ نہیں ہوگا، اپنے گھر کا چولہا اتنی مشکل سے چلتا ہے۔ ملیحہ کی نظریں پلیٹ پر جمی تھیں، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی، یہ الفاظ اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ کیا کھا رہی ہے وہ ہمارا؟ اپنی فیسیں وہ خود ادا کرتی ہے، اپنا کپڑا جوتی وہ خود لیتی ہے، گھر میں راشن میں حصہ ڈالتی ہے، تو مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ خالہ نے تلخی سے جواب دیا۔ فاریہ جو ملیحہ کے ساتھ بیٹھی تھی چپ چاپ اپنے باپ کو گھور رہی تھی، اسے ہمیشہ برا لگتا تھا جب اس کے بابا ملیحہ پر طنز کرتے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر وہ بولتی تو بندوق کا رخ اس کی جانب ہو جانا تھا اور وہ اپنے بابا سے جان چھڑوانا مشکل ہو جانی تھی۔ دسترخوان پر سفید پوشی جھلک رہی تھی، سامنے چند پکوڑے، چنے کی چاٹ، فروٹ چاٹ اور کھجوریں رکھی تھی۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور دور کہیں اذان کی آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ ملیحہ نے گہرے سانس کے ساتھ چمچ ہلانا شروع کر دیا، جیسے ان ساری باتوں سے بے نیاز ہو کر، مگر دل میں کہیں کوئی کرب تھا جو صرف وہ جانتی تھی۔ اس گھر میں پانی کا بل بھی آتا ہے، گیس کا بل بھی آتا ہے، اور بجلی اس کے باپ کی نہیں ہے جو فری میں چل رہی ہے، ہمیں اس گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہی برا لگ رہا ہے میری باتوں کا تو پھر ان سب چیزوں میں بھی حصہ ڈال دیا کرے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، ملیحہ نے بے یقینی سے اپنے خالو کو دیکھا جو سختی سے لفظوں کا وار کر رہے تھے، ان کا لہجہ کاٹ دار تھا جیسے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہوں۔ کچھ شرم کریں، بیٹیوں سے کرایہ کون لیتا ہے؟ جیسی فاریہ ہے ویسی ملیحہ ہے، کیا ہم اب فاریہ سے بھی کرایہ لیں؟ اس کی خالہ نے بے بسی سے کہا، مگر وہ شخص جیسے سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ فاریہ میری اپنی بیٹی ہے اور یہ اپنے باپ کی بیٹی ہے۔ خالو کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ اپنی بیٹی کے اخراجات اٹھانا، اس کی چیزوں کو پورا کرنا میرا فرض ہے، جبکہ اسے ہمارے سر پر فرض کی طرح تھوپ دیا گیا ہے۔ سخت الفاظ ملیحہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، وہ ضبط کرتے کرتے مزید برداشت نہ کر سکی۔ خاموشی سے آنسو چھپاتے ہوئے دسترخوان سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں جمع پانی رخساروں پر بہنے لگا تھا۔ آ گیا سکون، چلی گئی ہے وہ، کم از کم بچی کو روزہ تو سکون سے کھولنے دیتے، اس کی خالہ نے دل برداشتہ ہو کر کہا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس شخص کی آنکھوں میں ہمیشہ سے ملیحہ کھٹکتی تھی، ملیحہ پر ایسے لفظوں کا تیر برسانا اس کا فیورٹ کام تھا۔ بابا کہاں کسی کو سکون سے کھانے پینے دیتے ہیں، بابا کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ملتا ہے ان کو ملیحہ کا دل دکھا کر۔ فاریہ تلخی سے بولی اور پھر جلدی سے ملیحہ کے پیچھے چلی گئی۔ اس لڑکی کو میرے گھر سے نکالو، اس کی وجہ سے میری بیٹی خراب ہو رہی ہے، میں اس سے زیادہ اسے یہاں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا، جبکہ فاریہ کے قدم تیزی سے ملیحہ کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ نہیں کر رہی ہماری بیٹی کو خراب، ہماری بیٹی کو خراب کر رہی ہے آپ کی باتیں، آپ میں خدا ترسی نہیں ہے، ہر وقت سناتے رہتے ہیں اس کو۔ خالہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بچی کبھی پلٹ کر آپ کو جواب نہیں دیتی، پھر بھی آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑتی، کوئی شوق سے نہیں رہتا رشتہ داروں کے ہاں، اس بچی کی مجبوریاں ہیں، اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہاں سے فوراً چلی جاتی، ایسے جہنم میں کون رہنا پسند کرتا ہے، یہاں تو ہماری سانس گھٹتی ہے۔ تو اب چپ کرتی ہے یا دو تیرے کان کے نیچے لگاؤں؟ بڑبڑ کیے جا رہی ہے، دفع ہو یہاں سے، اٹھ جا۔ بڑی آئی اس کی طرفداری کرنے والی، یہ میرا گھر ہے اور یہاں میرے قوانین چلیں گے، میرے مطابق چلنا پڑے گا، میں اب اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا، بات ختم۔ تمہیں بھی رہنا ہے تو رہو، ورنہ تم بھی نکلو میرے گھر سے۔ خالہ بھی وہاں سے اٹھ کر غصے سے چلی گئی تھی، کیونکہ اس شخص کی زبان ہمیشہ زہر اگلتی تھی۔ سالوں سے وہ اس شخص کی کڑوی زبان کو برداشت کر رہی تھی، مگر انسان کی کوئی حد ہوتی ہے، اس شخص کی کوئی حد نہیں تھی۔ اٹھ کر باہر جاتے ہوئے اپنا غصہ دروازے پر نکال کر گئی، دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور کمرے میں صرف سناٹا رہ گیا۔ یہ تمہارے باپ نے نہیں لگوا کر دیا جو اسے توڑنے پر تلی ہو، اگر ٹوٹ گیا تو اس کا ہرجانہ کون بھرے گا، پاگل عورت۔ زور سے دروازہ بند کرنے کی دھاڑ سے وہ دبک کر اونچی آواز میں چلایا تھا، مگر ملیحہ کی خالہ نے پلٹ کر اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔
اب وہ اکیلا دسترخوان پر بیٹھا آرام سے سب کچھ کھا کر اطمینان سے روزہ افطار کر رہا تھا، جبکہ باقی سب کی افطاری کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ مگر مجال ہے جو اس شخص کے چہرے پر ایک شکن بھی آئی ہو۔ ملیحہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ سسکیاں اتنی مدھم تھی کہ شاید صرف فرشتے ہی ان کی گواہی دے سکتے ہوں۔ خالو کی باتوں نے اس کے دل میں زہر سے لبریز تیر پیوست کر دیے تھے۔ آخر کیوں میری قسمت ایسی ہے؟ کیوں میرا اپنا گھر نہیں ہے؟ کیوں میں اپنے کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں کی زندگی گزار رہی ہوں؟ اے اللہ، کیا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے کوئی قبول نہیں کر رہا؟ درد اور رونے کی شدت سے اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، لفظ بھی اس کے دکھ کے بوجھ تلے دب کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ وہ ہتھیلیاں چہرے پر رکھ کر بے بسی سے رو رہی تھی۔ اے میرے پروردگار، رمضان کے اس مقدس مہینے کے صدقے مجھ پر رحم فرما، یا تو میرے دل کو صبر دے دے یا میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے نہیں معلوم میری آزمائش کب ختم ہوگی، مگر تو سب جانتا ہے۔ اس کا دل یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، ہر گزرتا لمحہ اس کے وجود کو مزید بوجھل کر رہا تھا۔ اے اللہ، میں جانتی ہوں تجھ سے موت مانگنے والا تجھے پسند نہیں، مگر یہ زندگی بھی تو میرے جینے کے لائق نہیں رہی۔ آخر میں کس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہوں؟ اس لمحے دروازے کی ہلکی سی آواز آئی۔ ملیحہ نے رخ موڑ کر دیکھا، فاریہ خاموشی سے اندر آئی اور اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ملیحہ، فاریہ نے محبت سے آواز دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ملیحہ نے تیزی سے سر جھٹکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فاریہ، پلیز پلیز مجھے رو لینے دو۔ اس کی آواز میں اتنی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ فاریہ کا دل بھیگ گیا۔ پلیز تم ابا کی باتیں دل پر نہ لو، تم جانتی ہو وہ بولنے سے پہلے کچھ نہیں سوچتے، پلیز میری طرف دیکھو۔ فاریہ اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، تم لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، مگر پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، پلیز بس تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ فاریہ خاموش ہو گئی، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ بولتی تو ملیحہ مزید ٹوٹ جاتی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں صرف سسکیوں کی بازگشت رہ گئی تھی۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کر کر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، سحر زدہ سی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ آنسو اس کے رخسار پر بہتے جا رہے تھے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میری دعائیں عرش تک نہیں پہنچ رہیں؟ میرے پیارے اللہ، کہتے ہیں کہ افطار کے وقت تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر کیوں میری دعائیں تیری بارگاہ تک نہیں پہنچ رہیں؟ اس کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دب گیا تھا، وہ گھٹنوں میں سر دے کر سسکتی رہی۔ اے اللہ، پلیز میری صدا سن لے، میں تھک گئی ہوں، ہار گئی ہوں، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ملیحہ کے آنسوؤں کی زبان تھی جو صرف وہ سمجھ سکتی تھی۔ اے میرے رب، رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے مجھ پر رحم فرما، میری دعائیں رد نہ کر، مجھے صبر دے یا کوئی راستہ دکھا۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے اور کتنی دیر آزمائش سہنی ہوگی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ دعا کر رہی تھی اور مغرب کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی۔ ملیحہ خاموشی سے اٹھی، آنکھوں سے بہتے آنسو کو دامن سے پوچھا اور وضو کرنے چلی گئی۔ ہر قطرہ جو اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ وضو کے پانی نے جیسے اس کے درد کو دھو ڈالنے کی کوشش کی، مگر دل کا بوجھ وہی تھا۔ اس نے جانماز بچھائی، ہاتھ باندھے اور مغرب کی نماز کے لیے قیام کیا۔ جیسے ہی سجدے میں گئی، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، الفاظ ہچکیوں میں گم ہو رہے تھے۔ اس کا دل رو رہا تھا اور وہ سب کچھ اللہ سے کہہ رہا تھا۔ اے میرے رب، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اپنے بندوں کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں تو میری دعائیں سن رہا ہے، میری تکلیف دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، پلیز میری آزمائشوں کو ختم کر دے۔ اس کے لرزتے لبوں سے سسکیاں نکل رہی تھی، مگر یقین تھا کہ اللہ سب سن رہا ہے۔ اے اللہ، بے شک تو اپنے بندے کو اتنی آزمائش دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، مگر میں کمزور ہوں، میرا دل دکھ رہا ہے، بوجھل ہو چکا ہے، مجھے ہمت دے، مجھے ثابت قدمی عطا کر۔ اللہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو رات کے پچھلے پہر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، جو کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ رب کیسے اسے بے آسرا چھوڑ سکتا تھا؟ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی ہر فریاد کی گواہ تھے۔ اے میرے رب، تو رحیم ہے، کریم ہے، تجھ سے بڑھ کر سننے والا کوئی نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ میرا امتحان کب ختم ہوگا، مگر مجھے اتنا یقین تو ہے کہ تو مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے صبر عطا کر میری دعا قبول کر لے۔ اس کا دل جیسے ہلکا ہونے لگا تھا۔ وہی رب جو آزمائش دیتا ہے، وہی اس کا حل بھی دیتا ہے۔ وہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حوصلہ دیتا ہے، وہ دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کیں، دل میں ایک سکون سا اترنے لگا تھا۔ آزمائش کا وقت ضرور تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اور جب رب ساتھ ہو تو کوئی اکیلا نہیں ہوتا۔ وہ پرسکون سے ہو کر نماز کے بعد دعا کرنے کے بعد جائے نماز پر نہ جانے کتنی دیر سجدے کی حالت میں پڑی رہی۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب اسے ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، جب کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا،
جب بے بسی روح کو چیرنے لگتی ہے تو بس ایک بار رب کے حضور جھک کر تو دیکھو، ایک بار سجدے میں گر کر دل کی فریاد بیان کر کے تو دیکھو۔ وہی رب جو تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے دل کی دھڑکن سے واقف ہے۔ جب اس کے سامنے پیشانی ٹکتی ہے، جب آنسو بہتے ہیں، جب دل بوجھل ہو کر کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو وہ رب تمہیں ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ تمہارے ہر درد کو سمیٹ لیتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ نماز میں، سجدے میں دل کی گہرائیوں سے پکار کر تو دیکھو، ایسا سکون ملتا ہے کہ ہر غم جیسے مٹ جاتا ہے، ہر زخم جیسے بھر جاتا ہے، ہر دکھ جیسے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ذات اتنی رحیم، اتنی کریم، اتنی شفیق ہے کہ جب بھی اس کا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے وہ اسے اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے۔ ہم ہی نافرمان ہیں، ہم ہی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا بوجھ لگتا ہے، مگر وہ پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ٹوٹے دل کے ساتھ اس کے در پر آتا ہے وہ اسے جھولی بھر کی رحمتیں عطا کرتا ہے، سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے۔ یہی تو ہمارے رب کی شان ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب، کتنا پیارا ہے ہمارا دین اسلام، جہاں توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، جہاں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جہاں ایک سجدہ انسان کے سارے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہم بھول جاتے ہیں مگر تو نہیں بھولتا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت کی مٹھاس عطا کر، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمارے دلوں کو ہدایت اور نور سے منور کر دے۔ تو بتائیں ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور شیئر کریں۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے بس نیکسٹ لکھ دیں اور ریویو دینا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اسے ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو حیات ارتضیٰ SA کے آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک بایو اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔